السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے جو میاں نواز شریف صاحب کو کلین چٹ دے دی گئی ہے، اس حوالے سے بات کروں گا۔ آج میرا ویلاگ کرنے کا جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور کس طریقے سے ایک ریاست کے اندر ایک ریاستی ادارہ جو کچھ ٹائم پہلے ایک ہی شخص کو ایک کیس کے اندر تاعیاد نااہل کروا دیتا ہے اور پھر اسی شخص کو وہی کورٹ ہے، وہی قانون ہے، وہی ملک ہے، انہی عدالتوں کے اندر ہی مقدمے کا ٹرائل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی شخص کو ایک سہولت کاری کے تھرو پاکستان لایا جاتا ہے، ایک ڈیل کے تحت پاکستان لایا جاتا ہے اور پھر اس کو واپس بری کر دیا جاتا ہے اسی سسٹم کے تحت۔ کیا یہ ریاست کے اندر جو کھلواڑ ہو رہا ہے کیا یہ درست ہے؟ کیا ملک پاکستان کے لیے یہ خوشائن ہے کہ ایک ایکیوز کو ایک عدالت سے ججمنٹ جاری ہوتی ہے اور اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ شخص اس مقدمے کے اندر ایویڈنس کی بیس کے اوپر مجرم ہے اور پھر اس کو آپ سہولت کاری کے تھرو لاتے ہیں اور پھر سہولت کار بن کر عدالت میں پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بری کر دیتے ہیں۔ یہ سسٹم، یہ نظام، یہ سہولت کار، یہ کون لوگ ہیں؟ ریاست کا جو ڈھانچہ ہے اس کو سبوتاج کر رہے ہیں۔ ملک کی سالمیت کو بھی انہی لوگوں سے خطرہ ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن ابھی اس وقت ایک عمران خان جس کا ایک آرٹیکل لکھا گیا اس کے اوپر اتنی بڑی تنقید کی گئی، لیکن ریاست کے اندر ایک نوٹیفائڈ مجرم کو واپس اسی قانون کے تحت ججمنٹ اور کلین چٹ دے دی گئی کہ میاں نواز شریف صاحب کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، وہ تو بری الذمہ ہے، وہ صادق و امین ہے، ان کو واپس سیکشن لگا کر بری کر کے تو ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، وہ الیکشن کے لیے اہل قرار دیے گئے۔ اور بھائی یہی عدالتیں تھیں، یہی جج تھے، یہاں پر ہی انہی بند کمروں میں ترازو کے نیچے ہی فیصلے ہوئے تھے۔ نیا ایسا کیا فیکٹ اسٹیبلش ہوا، نئی ایسی کیا چیز آئی کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا اور وہاں پر آپ نے ان کو اہل قرار دیا، اور جو لوگ ملک کے اندر یہاں موجود تھے جیلیں کاٹ رہے ہیں اور پابند سلاسل ہیں، اور وہ کچھ اس طرح کا لکھ دیں تحریر نامہ تو آپ کو ان کے خلاف قانون یاد آ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ریاست کے اندر جو ہو رہا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ سہولت کاری ایک کسی بڑے شخص کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ریاست کو سبھی کے ساتھ ایک طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ یہاں پر لوگوں کی عزتیں نہیں محفوظ، چادر چار دیواری نہیں محفوظ، یہاں پر لوگوں کو ان کی بیویوں کے سامنے برہنہ کر دیا جاتا ہے اور ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، کئی سوشل میڈیا کے اوپر کلپس آئے۔ یہ ریاست کے اندر ہم چیزوں کو کس طرح سے مینیپولیٹ کر کے ہم سامنے لا رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے تو ایک نیا فیکٹ اسٹیبلش کر کے تو پبلک کو دھول جھونک رہے ہیں آنکھوں میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ریاست ماں کی مانند ہے اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے کن الفاظ کا چناؤ کیا جائے؟ لیکن
کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو اگر عدالتوں نے واپس کلین چٹ دے دی تو واپس وہ عوام میں ہی آئیں گے اور عوام میں ہی فیصلہ ہو کر رہے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کو عوام واپس ووٹ کے ذریعے لاتی ہے یا نہیں، یا کسی اور کا انتخاب ہے. یہ عوام کے پاس فیصلہ ہے، اور یہ بڑا کڑا وقت ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے لیے کہ جب وہ آئیں گے، آ کر عوام میں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، پھر ان کو ریئلٹی کا پتہ چلے گا. میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ عوام کی طرف سے ریجیکٹ ہو کر آئے ہیں، اور 8 فروری کو اگر الیکشن ہو گیا تو امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ریاست کے اندر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں. ایک شخص کے لیے اتنا بڑا سسٹم سارا کلوز کیا گیا، پھر اس کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا، پھر اس کو لایا، پھر اس کو بری ذمہ قرار دیا. میرا خیال ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن خیر، یہاں پر کون سی چیز ہو کر نہیں گزری. ذوالفقار علی بھٹو کی برہنہ حالت میں موت کے بعد بھی تصویریں بنائی گئی، اور وہ کیوں بنائی گئی؟ اس کے پرائیویٹ باڈی پارٹس کی وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ غیر مسلم ہے، اور ان کے جو پرائیویٹ باڈی پارٹس کی تصویریں لے کر دیکھا گیا کہ ان کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ ملک کے اندر ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اب جو عوام کے اندر ایک شعور اور بیداری پیدا کی ہے عمران خان نے، میرا خیال ہے اب عوام کے پاس یہ اختیار ہے، وہ ووٹ کے ذریعے انصاف کریں گے، جسٹس کریں گے، نہ صرف اپنی ذات کے ساتھ بلکہ اپنے انتخاب کیے ہوئے لیڈر کے ساتھ. اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.